لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ اللہ اکبر، درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ آخر تک مجمع کے ساتھ چلے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالحہ کرے۔ یعنی اہمیت عمل صالحہ جب اور بڑھی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ عمل صالحہ ہمیں لقاء رب کی منزل تک لے جاتا ہے، ملاقات رب کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اور موضوع سننے والوں کی خدمت عالیہ میں اس عرض کو پیش کرنا چاہوں گا کہ الفاظ میں غور فرمائیے، یہ ملاقات رب کی منزل ہے، دیدار رب کی منزل نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ملاقات رب کو تو مانتے ہیں، دیدار رب کو نہیں مانا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دیدار کے لیے ضروری ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی جسم میں سما جائے، کسی مقام پہ سما جائے، کسی مکان میں آ جائے، جو کہیں پہ سما جائے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیدار رب نہ ہم قائل ہیں، نہ ہماری تمنا ہے، نہ ہماری دعا ہے، ہم لقاء رب کے قائل ہیں۔ کسی نے امیر کائنات سے پوچھا تھا، مولا متقیان سے پوچھا تھا کہ یا علی ابن ابی طالب، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا تھا کہ جس رب کو، توجہ رکھیے گا، جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ بڑا غور طلب جملہ ہے امیر کائنات کا۔ جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ سائل نے گھبرا کے کہا یا علی، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ رب کہیں سماتا نہیں ہے، جب سماتا نہیں ہے تو آنکھ دیکھ کس طرح سے سکتی ہے؟ مسکرا کے کہا تھا کہ ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، لیکن چہرے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، نگاہ قلب سے دیکھا ہے، نور قلب سے دیکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ نگاہ قلب سے دیکھا ہے، نور قلب سے دیکھا ہے۔ یہ بابا کی منزل تھی۔ ابھی آپ نے کچھ دن پیشتر، ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا، اعمال عرفہ کیے ہیں، دعائے عرفہ پڑھی ہے۔ شیخ طاؤس نے جو دعائے عرفہ تعلیم کی، جو طویل دعا ہے، دعائے عرفہ کا وہ نسخہ جو طویل نسخہ ہے، اس نسخے میں سید الشہداء کے جملہ ہے امیت عین لا تراک، اے رب ذوالجلال وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے نہ دیکھ پائے۔ وہ آنکھ، درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بیٹا ماشاءاللہ۔ امیت عین لا تراک، پالنے والے وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے نہ دیکھ سکتی ہو۔ تو رب کو دیکھنے کے لیے چہرے کی نگاہ درکار نہیں ہے، نگاہ قلب کی ضرورت ہے، نگاہ قلب کی ضرورت ہے۔ آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ کسی نے امیر کائنات سے پوچھا تھا کیف عرفت ربک، اے علی ابن ابی طالب، اے مولا متقیان،
اے کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی، اے کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی علی ابن ابی طالب، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ کیف عرفت ربک، کیسے پہچانا ہے؟ تو کیا تھا میرے مولا کا جملہ؟ کیا تھا آقا دو جہاں کا جواب؟ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقص الہمم، کیسے پہچانا؟ کہ میں نے رب کو، میرے ساتھ چلیے، کیسے پہچانا؟ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے شکستہ ہو جانے سے پہچانا؟ نہیں، بالکل غلط۔ جو میں نے ترجمہ کیا مصلحتاً کیا تاکہ میرے بچے متوجہ ہوں، میری بہنیں متوجہ ہوں، یہ سید عالم کی کنیزیں متوجہ ہوں۔ ہم جو کثرت سے سنتے ہیں اور کثرت سے بیان کیا جاتا ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور ہمتوں کے شکستہ ہو جانے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حقیقی ترجمہ یہ نہیں ہے میرے بچوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں۔ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقص الہمم، اس ترجمے میں کہیں اپنے کا لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ نہ کہیے کہ میرے مولا نے یہ کہا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، جس کا ارادہ اپنا نہ ہو ارادہ الہی بن جائے، وہ ٹوٹا نہیں کرتا ہے، اپنا نہ ہو۔ اگر یہ کہا جاتا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، نہیں، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اپنا نکال دیجئے، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، ہمتوں کے شکستہ ہو جانے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، جس کا ارادہ اپنا نہ رہا ارادہ الہی بن گیا، جو اس شان سے بستر رسالت پہ سویا کہ سوتا بھی رہا، رضا الہی بھی خریدتا رہا۔ یہ حیات طیبہ جو سوتا بھی رہا۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرا تقریر کا آج کا میٹر نہیں تھا، یہ آپ کا حسن سماعت ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے۔ دیکھیے، شب ہجرت سوتے رہے، رضائے رب کو خریدتے رہے۔ عجیب سونے والا ہے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ یہ سوتے بھی رہے، نفس بیچتے بھی رہے، رضا کو خریدتے بھی رہے۔ دنیا میں جاگتے میں صحیح سوتے نہیں ہوتے، انہوں نے سوتے میں نفس کے عوض رضا رب کو خرید لیا ہے۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا۔ دیکھیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، رب ذوالجلال آپ کو مکتب اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ انسان کو ٹکاؤ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو خود کو بیچنا نہیں چاہیے۔ ایک انسان کی عظمت ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسے خلق کر کے قدرت نے اپنا قصیدہ پڑھا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اسے احسن تقویم کی سند دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو انسان بکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کو بکاؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے ہاتھوں میں نہ بکے، ہوا اور حویث کے عوض نہ بکے۔ جب طلبگار رب نظر آ رہا ہو تو انسان خود کو بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بس نہیں ہے، جناب یوسف بکے تھے، نبی الہی تھے، دربار میں آئے یا بازار میں آئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 4 مصرے تاکہ میرا مجمع میرے ساتھ ہو۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ پوری تاریخ 2 مصروں میں ہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ توجہ رکھیے گا، حسن حیدر کی طرح سے وہ حسن یوسف تھا، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ چمن چمن، گلی گلی، علی علی علی
से शब हिजरत नैयर, मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले, सोते में खरीदार मिले। मोहतरम, लकाए रब की मंजिल है, मन काना यरजु लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहान। कुरान मुतवज्जह कर रहा है, ला रैब किताब बुला रही है कि जो कोई रब से मुलाकात चाहता है उसे चाहिए कि अमल सालिहा करे। गुफ्तगू आसान है, कोई इबहाम नहीं है। और अगर जुमला अर्ज करूं आपके लिए कि अगर गुफ्तगू मुश्किल भी हो तो परेशानी क्या है? फर्ज तो मुश्किल कुशा का है, जिक्र तो मुश्किल कुशा खानवादे का है। मोहतरम, अहमियत, वापस आ रहा हूं मौजू पर, अहमियत अमल सालिहा क्या है? अगर जिंदगी को तैयब करना है तो अमल सालिहा कीजिए। अगर आखिरत का बेहतरीन अंजाम हासिल करना है तो अमल सालिहा कीजिए। अगर खसारे से दूर रहना है तो अमल सालिहा कीजिए, यही है ना। अगर फायदे को हासिल करना है तो अमल सालिहा कीजिए। अगर लकाए रब की मंजिल को हासिल करना है तो अमल सालिहा कीजिए। अब एक सवाल करूंगा कि जब इतनी अहमियत है अमल सालिहा की अजरू कुरान, तो अब मुझे बतलाइए कि अमल सालिहा है क्या? ये समझिए कि अमल सालिहा किसे कहते हैं। कौन सा अमल है जिस अमल को अमल सालिहा कहा जाता है? जिसको मैं सर अंजाम दूं तो मेरी जिंदगी तैयब हो जाए, मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। आप सब मेरे साथ हैं? मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, मैं खसारे से दूर हो जाऊं, मैं फायदे की मंजिल पर पहुंच जाऊं, मेरी रब से मुलाकात हो जाए। कौन सा अमल है जो अमल सालिहा है? सामने गिरामी कद्र, तफसीर अयाशी, 1100 साल पुरानी तफसीर अहले बैत, अबू नसर इब्न मसूद समरकंदी ने इस तफसीर को तहरीर किया। तफसीर अहले बैत है। तफसीर अहले बैत की रवायत है कि मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अज़मत सादिक आले मोहम्मद पर इससे बुलंद से बेहतर सलवात है। सादिक आले मोहम्मद की बारगाह है और इमाम का एक चाहने वाला जिसका नाम तफसीर अयाशी ने इब्न सना बताया है, वो खिदमत इमाम में आता है और आके कहता है कि फर्जंद रसूल, मुझे बतलाइए कि अमल सालिहा क्या है। और सूरह मुबारक कहफ की इस आखिरी आयत के जुज को उसने इमाम के सामने तलावत किया। मन काना यरजु लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो कोई ये चाहता है कि उसकी रब से मुलाकात हो जाए उसे चाहिए कि अमल सालिहा करे। तो ऐ कुरान नातिक, मैं कुरान सामित को आपसे समझने के लिए आया हूं। और क्यों इनसे समझे, दुनिया वालों से क्यों नहीं समझे? इसलिए कि दुनिया वाले कुरान को और आके कुरान पे पढ़ते हैं। ये वो है जो लौह महफूज से कुरान को पढ़कर आया करते हैं। दुरूद भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आज की मजलिस का मैं नतीजा देने जा रहा हूं, इसलिए बेदारी के साथ समाअत करना है। खुदावंद आलम आपके हुस्न समाअत को बरकरार रखे, आपके जज्बा वला और वलायत को सलामत रखे। जान मोहतरम, इब्न सना पूछता है कि फर्जंद रसूल, अमल सालिहा क्या है? कौन सा अमल? मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, कौन सा अमल अमल सालिहा है? तफसीर अयाशी बताती है कि एक मर्तबा मेरे छठे इमाम ने दस्ते वलायत को बुलंद किया, अपने सीना वलायत की तरफ इशारत किया और मेरा इमाम एक जुमला कहता है, ऐ इब्ने सनाम, अल अमल सालिह मारिफतुल अइम्मते। अमल सालिहा और कुछ नहीं है, हम आइम्मा की मारिफत को अमल सालिहा कहा जाता है।
محمد والی محمد صلوات العمل صالح معرفت الائمۃ، عمل صالح اور کچھ نہیں ہے۔ دامن وقت مکمل ہو رہا۔ ائمہ کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، نمازیں پڑھیے لیکن معرفت امام وقت کے ساتھ، روزے رکھیے لیکن معرفت امام وقت کے ساتھ، اوامر کو ادا کیجئے، منکرات سے بچیے لیکن معرفت حجت الہی دلوں میں رہے۔ کیوں؟ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام، یا پاک حسین تیرے منکروں پہ لعنت، یا غازی عباس تیرے قاتلوں پہ لعنت۔ نمازیں پڑھ، شعور کی بلندی کے لیے جزاک اللہ۔ محمد کی جانب میں باواد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس مجھے فضائل کی منزل پر آپ سے اگلے 4 دقیقوں میں 5 دقیقوں میں اجازت طلب کرنی ہے۔ العمل صالح معرفت الائمۃ، عمل صالح اور کچھ نہیں ہے، ائمہ کی معرفت کو عمل صالح کہتے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن جس نے نمازوں کو بچایا، سجدوں کو بچایا، اس حسین ابن علی کی معرفت نہیں ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، مستطیع ہیں، واجب حج کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کی تعظیم کر رہے ہیں، مولود کعبہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، مولود کعبہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی۔ توجہ رکھیں، کانفلکٹ ہے فکر مسلم کا، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ تو آف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے، دشمنان آل محمد پہ لعنت، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ تو اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیجیے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہل مر گیا ہے، جہالت کی موت مر گیا ہے۔ اس کی نمازیں اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں، اس کی عبادتیں اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں، اس لیے کہ دین جس گھر سے چلا ہے اس گھر والوں کو بھلا دیا ہے، اس خانوادے کو بھلا دیا۔ میں 10 بستہ گزارش کروں، جسارت کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہر موضوع سننے والے سے اجازت مانگ کر میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ ابن سنام مولا سے سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے کہ وقت امام کی معرفت عمل صالحہ ہے۔ کون معصوم موجود ہے کہ جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جہالت کی موت مرا؟ آپ کی اجازت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، نہیں تو جسارت نہ کرتا۔ آج جمعے کا دن تھا، بتائیں میرے بچے، میرے نوجوان، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بزرگوں سے نہیں، اپنے دوستوں سے نہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ عمل کی منزل پر ہیں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، my sisters and my daughters، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آج جمعہ تھا، سرکار دورہ کے ذکر سے منسوب ہے یہ دن، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو آج دعائے نطبہ پڑھ کر اس فرش عزا پر، How many of us؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ زمانے کے امام کی معرفت ہمارے صالحہ ہے، اس لیے کہ چھٹے امام نے ہمیں یہ بتا دیا۔ ہم یہ یقین کرتے، نعرے لگاتے ہیں کہ جو مر گیا
زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج نماز فجر کے بعد جب ان کے کانوں میں زمانے کے امام کے ظہور کی اطلاع نہیں آئی تھی تو انہوں نے تڑپ کر ندبہ کیا تھا، منافق بنے تھے۔ انہوں نے گر گڑا کے کہا تھا اَيْنَ جَامِعُ الْكَلَمَةِ عَلَى التَّقْوَى، کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقویٰ پہ جمع کرنے والا ہے؟ یہ ہے حیات طیب۔ جب ان طیب و طاہر ہستیوں کو یاد رکھیں گے تو زندگی خود بخود طیب ہوتی چلی جائے گی، طاہر ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کے پر نور چہرے دیکھ رہا ہوں، خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس نور کامل کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ عزیزن، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں سب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کی رخ انور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ مولا، ہے کوئی راستہ؟ حال الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، آپ نے ندبہ کیا ہے؟ آج دعائے ندبہ پڑھی ہے آپ نے گر گرا کے کہا تھا ہے محمد مصطفیٰ کے لال، ہے کوئی راستہ جو تیری بارگاہ تک جانے والا ہو، جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے؟ آپ کہتے ہیں نا، کہاں ہے خون حسین کا وہ مدعی، مقتول کربلا کا انتقام لینے والا؟ اَيْنَ طَالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، کہاں ہے وہ خون حسین کا مدعی، وہ منتقم کربلا؟ اپنی زندگیوں کو مربوط کر دیجئے بارگاہ امام وقت سے، تاکہ حیات طیب ہو جائے، زندگی طاہر ہو جائے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ امام وقت کے حوالے سے ایسے اذکار، ایسے ریاضتیں، ایسی حقیقتیں قرآن اور روایتوں سے آپ تک پہنچاؤں جو فقط قصے کہانیاں نہ ہوں، جو عمل کی ترغیب دے رہا۔ آپ فرش عزا پر پرسہ دے رہے ہیں، اس مقام فضیلت پر محل مشہد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پاسبان عزا کا انتظام ہے، یہاں سے شاہ خراساں کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن منتقم کربلا ہر فرش عزا پہ جا رہا ہے اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے، سیدہ کے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، یہ حد نگاہ مومنین، یہ میری بہنیں، یہ میری مائیں، محرم کا چاند نظر آتا ہے، انہیں فکر نہیں رہتی کہ گھر میں کچھ پکا ہے یا نہیں پکا ہے، بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ سیدہ کا لال دشمنوں کے نرقے میں ہے، اب اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، سیدہ کے لال کا خیال ہے، اب اپنی بھوک و پیاس کی فکر نہیں ہے، خانوادہ رسالت کی بھوک و پیاس میں ماتم ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج 4 محرم کا دن بھی گزر گیا آزادہ، فوج آمنے سامنے، جب بھی کوئی شور بلند ہوتا ہے، چاہنے والی بہن شہزادی فضہ کو بھیجتی ہے کہ جاؤ فضہ دیکھو کہ میرے حسین کا مددگار آ گیا۔ اجرکم اللہ۔
لیکن بی بی آ کے بتاتی تھی نہیں شہزادی یہاں تو کوئی نہیں آیا، وہاں ہرملا آ گیا ہے، وہاں سنان آ گیا ہے، وہاں خولی آ گیا ہے، ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، ادھر محمد کا نواسہ تنہا موجود ہے چند جانثاروں کے ساتھ۔ دن گزرتے رہے، بہن نے بھائی کو بلایا، کہا بھیا حسین ادھر مدد پہ مدد آ رہی ہے، میرے بھائی ہو سکے تو تو بھی کسی کو بلا لے۔ کہا بہن زینب کسے بلاؤں، زمانہ سازگار نہیں ہے، ہر کوئی دشمن جاں ہے، کسے بلاؤ، کسے کربلا کی دعوت دو۔ کہا بھیا حسین نزدیک میں کوفہ ہے نا، کوفے میں تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر رکھتا ہے، بھیا حبیب کو خط لکھیے، ابن مظاہر کو خط لکھیے، جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کو، یہ میرے مولا کا سید الشہداء کا بچپن کا دوست ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رسول ایک منظر دیکھا کہ رسول اکرم نے گلی میں جاتے ہوئے بچے کو بلایا، نزدیک بلا کے سینے سے لگا کے اسے پیار کیا۔ اصحاب رسول حیران ہیں، اللہ کے رسول کی طرف دیکھا، کہا رسول اللہ اس بچے پہ اتنی شفقت کیوں ہے؟ کہ تم نہیں جانتے یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ کہ مولا اس میں شفقت کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ میں نے نگاہ رسالت سے دیکھا ہے کہ میرا حسین جب چلتا ہے یہ حبیب اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں حسین کی قدموں کی خاک اٹھا کر حبیب اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ اجروں کو بتا خدا بندے آ جاؤ، ان آنسوؤں کو سلامت رکھے، گریے کی آوازوں کو بلند رکھے۔ بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، بس میرے مولا نے قاصد کو بلایا، رکا لکھا، اور یہ مقام حبیب ابن مظاہر ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے اوپر کیا لکھا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے الى رجل الفقیر، اس کے لیے جو رجل ہے فقی ہے۔ ادھر کوفہ ہے، حالات ناسازگار تھے، شہر میں پہرے تھے، دن کا وقت آزادارو، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے۔ مرتبہ نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ کا نوالا حلق میں اٹک گیا، حبیب گھبرا گئے، کہا اللہ جانے کیا مشکل وقت آنے والا ہے، یہ نوالا میرے حلق سے نہیں اتر رہا ہے۔ بس یہی وقت تھا کہ کسی نے دق الباب کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انا مرید الحسین، تڑپ کے اٹھے، دروازے پر پہنچے، آقا کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، عزادارو اب جو کھول کے پڑھا ہے نا، پہلا جملہ میں بتا چکا ہوں، جو اگلا جملہ تھا بس غربت حسین کے لیے کافی ہے۔ کیا لکھا تھا کہ حسین فاطمہ کا لال دشمنوں میں گر گیا ہے، اگر حبیب اگر ہو سکے تو آ جاؤ، حسین تنہا ہے، حبیب سیدہ کا لال تنہا ہے۔ اجرکم اللہ۔